آغاز میں آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات میں تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کی باہمی رضامندی کے بعد امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ ناراض کورنگ امیدواروں کے معاملے پر پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات دور ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے تمام کورنگ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ ذرائع نے مزید بتایا سینٹ الیکشن کے نتائج حکومت اور اپوزیشن کے درمیان طے فارمولے کے مطابق ہوں گے۔ سینٹ کی 6 نشستیں پی ٹی آئی اور 5 نشستیں اپوزیشن کو ملیں گی۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو 2-2، مسلم لیگ نون کو 1 نشست ملے گی۔ رہنما پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سینٹ الیکشن کے لیے منظور ناموں پر غور ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے اجلاس کے بعد انہوں نے کہا جنرل نشستوں پر مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا خان آفریدی، نور الحق قادری امیدوار ہوں گے۔ خواتین کی نشست پر روبینہ ناز، ٹیکنوکریٹ نشست پر اعظم سواتی امیدوار ہوں گے۔ ثانیہ نشتر کی خالی ہونے والی نشست پر مشال یوسف سے امیدوار ہوں گی۔ بانی پی ٹی آئی کے حکم کے مطابق پارلیمانی اور سیاسی کمیٹی نے ان ناموں کی توثیق کی ہے۔ بانی نے الیکشن کا مقابلہ یا بلا مقابلہ ہونے کا فیصلہ مشاورت سے کرنے کی ہدایت کی تھی۔ کے پی کی پارلیمانی پارٹی نے سینٹ انتخابات پر متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے۔ کے پی پارلیمانی کمیٹی نے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے بلا مقابلہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سیاسی کمیٹی نے باقی امیدواروں کے کاغذات واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کے پی سینٹ انتخابات میں بشرا بی بی کی بہن کی انٹری، مریم ریاض بٹو نے ٹویٹ کیا مشال یوسف سے کو میری بہن کا نام لگا کر ٹکٹ نہ دیں، سلمان اکرم کو پیغام پہنچا چکی ہوں، بی بی نے اس کے ٹکٹ کی کوئی بات نہیں کی، پارٹی کی کوئی مجبوری ہے یا اوپر سے کوئی حکم آیا تو آپ کی مرضی، سینٹ کا ٹکٹ دینے کے لیے جیل جا کر کوئی جھوٹ سنایا گیا ہے تو الگ بات ہے۔ جس دن بھی ہمارا ایک ممبر زیادہ ہو گیا کے پی اسمبلی میں ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے۔ صوبائی حکومت صوبے پر سب سے بڑا بوجھ ہے، لوگ چاہتے ہیں ہم اس بوجھ سے ان کی جان چھڑائیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کوشش بلا مقابلہ ہوتا کہ آپ لوگ پروگرام پھر نہ کریں گے جی یہ ریل پیل ہو رہی ہے، یہ پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ ممبرز بک رہے ہیں، فلور کراسنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں یہ چیز نہ ہو اور جو جس کے حصے میں سیٹیں آتی ہیں اسی کو مل جائیں۔ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن کی آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں، اب وہ آپس میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہمیں بتائیں گے کہ اس پہ کیا چیز ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے۔ جس سے ہمارے پاس اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کا ٹائم آئے گا، آئینی حق استعمال کرنے کا ٹائم آئے گا، اپوزیشن کے ساتھ ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا، پھر اپنے اتحادی جماعتوں کو آن بورڈ لیں گے اور عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے۔ یہ حکومت جو ہے ہمارے صوبے میں سب سے بڑا بوجھ ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس بوجھ سے جان چھڑائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے 5 ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی، مجھے روکنے کے لیے ہر طریقہ آزمایا گیا۔ مشال یوسف سے کا کہنا ہے یاد ہے ایک بار بی بی کو شکایت کی تو انہوں نے نصیحت کی حسد خود بڑی سزا ہے، ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، وہ پہلے ہی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں، میری دعا ہے اللہ حسد میں مبتلا لوگوں کو شفا دے۔ پارٹی تعداد کو سامنے رکھ کر سیٹیں تقسیم کی اور یہ فارمولا مولانا نے بنایا۔ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اے آئی نیوز سے گفتگو میں کہا پی ٹی آئی کی منشا پر نہ چلے تو گالیاں ملتی ہیں۔ سلمان اکرم نے رابطہ کیا اور انہیں بتایا ہم مل کر ایک اور سیٹ نکال سکتے تھے، کوئی حکومت نہیں گرانا چاہتے، انتظار کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کب اپنے بوجھ تلے گرتی ہے۔ کہ فرق کے ساتھ معلوم تعداد پہ ہم نے سیٹوں کو ڈیوائیڈ کر دیا اور یہ فارمولا مولانا صاحب کا تھا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ آج انگیجمنٹ ہوئی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے میسیجز کیے اور میں نے یہ بات بتائی ہے ان کو کہ آپ اور ہم مل کے ایک سیٹ اور نکال سکتے تھے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جب تک آپ ان کی منشا کے مطابق چلتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پاؤں دونوں دھو کے پیتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے اگر آپ اپنی انڈیپینڈنٹ کوئی رائے دے دیں جو ان کو سوٹ نہ کرتی ہو تو پھر ہم کو گالیوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جے یو آئی کسی حکومت کو گرانے میں اس وقت فریق نہیں ہے، کسی دوسری حکومت کو بنانے میں بھی اس وقت فریق نہیں، مگر اسٹل ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے گرے، بلکہ ایک حکومت نہیں ساری حکومت۔ وزیر اعظم شہباز شریف مری کے سیاحتی مقام چھانگا گلی پہنچ گئے، آج رات وہیں قیام کریں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی آج چھانگا گلی پہنچیں گی۔ چھانگا گلی میں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کے درمیان اہم ملاقات متوقع ہے۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں پاکستانی وفد کا دورہ واشنگٹن. وزیر خزانہ کے امریکی وزیر خارجہ تجارتی نمائندے USTR سے ملاقات. اعلامیہ کے مطابق پاک امریکہ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. پاکستانی وفد نے امریکی سیکرٹری کامرس سے ملاقات کی. وزیر خزانہ کی سربراہی میں امریکی تجارتی نمائندے جیمسن گریٹ نے بھی سے ملاقات ہوئی. تجارت اور معاشی تعلقات کو دو طرفہ تعلقات کا اہم ستون قرار دیا گیا. وزیر خزانہ نے کہا ہے امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے. پاکستان روایتی اور غیر روایتی شعبہ جات میں تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے. پاکستان IT، معدنیات، زراعت اور دیگر شعبوں کو وسعت دینے کا خواہش مند ہے. پاکستان چاہتا ہے دونوں ممالک کے درمیان باہمی فائدہ مند تعلق قائم ہو. تجارتی مذاکرات مثبت نتیجے پر جانے سے دونوں ملکوں کی معیشت کو فائدہ ہوگا. بجلی کی قیمت میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 65 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان ہے. نیپرا درخواست پر 30 جولائی کو سماعت کرے گا. CPPA کے مطابق جون میں بجلی کمپنیوں کو 13 ارب 31 کروڑ یونٹ سے زائد بجلی فراہم کی گئی. بجلی کی فی یونٹ لاگت 7 روپے 68 پیسے فی یونٹ رہی. جون کے لیے ریفرنس لاگت 8 روپے 33 پیسے فی یونٹ مقرر تھی. بزنس کمیونٹی فائنانس بل کی متنازع شقوں کے خلاف آج کی ہڑتال پر 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی. FPCCI کا کہنا ہے ہڑتال نہیں ہوگی. کراچی اور لاہور چیمبر کی جانب سے آج ہڑتال کرنے کا اعلان سامنے آ گیا. صدر FPCCI عاطف اکرام کا کہنا ہے حکومت نے فائنانس بل سیلز ٹیکس ایکٹ کی متنازع شقوں پر لچک دکھائی. متنازع شقیں واپس لینے کا اعلان کیا. بزنس کمیونٹی کے تمام مطالبات تسلیم کیے ہیں. بیشتر ساتھی تاجر ہڑتال نہ کرنے پر ہمارے ساتھ ہیں. کسی ایک بندے نے کال دی تو انفرادی حیثیت میں ہوگی. بزنس کمیونٹی سے تعلق نہیں. صدر انجمن تاجران پاکستان اجمل بلوچ کا بھی ہڑتال نہ کرنے کا اعلان. کہا پہلی بار FPCCI اور انجمن تاجران ایک پیج پر ہیں. کراچی اور لاہور چیمبرز نے آج ہڑتال کا اعلان کر دیا. تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے. کراچی چیمبر کے صدر جاوید بلوانی نے کہا کراچی کی پوری تاجر برادری پرامن ہڑتال کرے گی. تمام الیکٹرانکس اینڈ موبائل مارکیٹس بند رہیں گی. لاہور چیمبر کے صدر ابوذر شاد نے بھی آج مکمل ہڑتال کا اعلان کیا. ہم نے ایک آواز ہو کے کہا کہ ہمیں اسٹرائک پہ جانا ہی پڑے گا. یہاں پہ کچھ لوگوں نے بولا کہ جاوید بھائی جتنے دن کی بھی آپ اسٹرائک کہیں گے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. یہ جو ہم اسٹرائک کر رہے ہیں اپنے حقوق کی اسٹرائک کر رہے ہیں اور ٹیکس پیئر کے حقوق کی اسٹرائک کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں تاجر دوست جو لوگ ہیں وہ سب اسٹرائک کریں گے. کل کی اسٹرائک جو ہے پرامن اسٹرائک کریں اور پورا شہر پورا ملک بند ہونا چاہیے. ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. کوئی چیز ہمیں رائٹنگ میں نہیں دی گئی. اس لیے لاہور چیمبر اور دیگر چیمبر بھی ہڑتال کر رہے ہیں. 19 جولائی کو بروز ہفتہ لاہور چیمبر ہڑتال کر رہا ہے. میری تمام لاہور چیمبر کی تاجر برادری سے اپیل ہے کہ وہ اس ہڑتال میں مل کے شانہ بشانہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ گورنمنٹ کو بتایا جا سکے کہ تاجر برادری ایک پیج پہ ہے. دفعہ 354(a) کے تحت اب سزائے موت نہیں عمر قید ہوگی. سینٹ نے فوجداری قوانین ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا. تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کی مخالفت. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا سزائے موت سے جرائم کم نہیں ہوں گے. SHO 10 لاکھ لے کر مقدمے میں خاتون کو شامل کرتا ہے. شریعت میں دی گئی 4 سزاؤں کے سوا موت نہیں ہونی چاہیے. Assault or criminal force to women and stripping her clothes یہ ایک بہت ہینیس اوفینس ہے. اس کے لیے ڈیتھ پنشمنٹ کی گئی تھی. اس کو ڈیتھ ہی رہنا چاہیے, لائف نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی کو قتل کرتے ہیں. Because we have to please international borders or money trade or whatever, تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی پنشمنٹس کو بھی کم کریں گے. تو سر پھر تو ہر کوئی ہر کچھ کر جائے گا. یہ کپڑے کسی کے جا کے اسٹرپ کر دے سر, آپ لوگوں کو تو اور زیادہ سختی کرنی چاہیے. اسلامک اسٹیٹ یہ ہم نے کہاں سے سوچ لیا ہے کہ جو سزا کی سنگینی ہے یہ جرم کو روکتی ہے. یورپ پورے میں سزائے موت نہیں ہے. کرائم ریٹ 2% ہے. جیلیں خالی ہو گئی ہیں. ہمارے ہاں 100 جرائم میں سزائے موت ہے. کرائم ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. سزائے موت دینے سے, سزائے موت پیش کرنے سے کرائم نیچے نہیں آئے گا.
تھانوں میں ریٹ ہے 354A لگوانے کا، 10 لاکھ روپیہ مانگتا ہے SHO جب مخالف کی لڑائی ہوتی ہے، عورت کو شامل کیا جاتا ہے، جی یہ دیکھیں اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سٹوری بنا کے لے جاتے ہیں کیونکہ سزائے موت ضمانت نہیں ہوگی۔ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ہیں، 8 سال 10 سال مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے۔ ہماری نیچے والی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، لوگوں پہ کیا گزرتی ہے۔ شریعت میں دی گئی 4 سزاؤں کے علاوہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کرپشن کے 14 مقدموں میں بری ہو گئے۔ وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے ٹڈاپ کیسوں کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے کہا شواہد کے مطابق ملزم کے اکاؤنٹ میں تو رقم آئی ہی نہیں، 12 سال سے ملزم دعائیں کر کر کے تھک گئے۔ اس دوران یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو طالبان نے اغوا کر لیا، وعدہ معاف گواہ کو ملزم بنا دیا گیا۔ FIA نے ٹڈاپ میگا کرپشن کے 26 مقدمے درج کیے۔ یوسف رضا گیلانی 12 مقدموں میں پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ عدالت نے مرحوم مختوم امین فہیم کو بھی بے گناہ قرار دے دیا۔ یوسف رضا گیلانی کو 2015 میں بطور ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ ملزموں کے خلاف بوگس کمپنیاں بنا کر 7 ارب کی کرپشن کا الزام تھا۔ فیصلے کے بعد یوسف رضا گیلانی نے کہا جنہوں نے کیس بنائے ان کا اتحادی ہوں، انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ بلکہ سارے ہی بری ہو، جنہوں نے بنائے میں ان کا اتحادی ہوں، میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ ہوں۔ میرے دوست مخدوم امین فہیم صاحب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ جب سب بری ہو گئے تو ان کو بھی ایلیگیشن سے ہٹایا جائے۔ جو سینٹ کی پوزیشن ہے، سیٹس تھی AP کے، وہ میٹر سب جوڈس تھا، عدالتوں میں تھا۔ اب فیصلہ ہوا ہے، انشاءاللہ الیکشن ہوگا۔ سندھ میں بلا مقابلہ ہوئے، پنجاب میں بھی بلا مقابلہ ہوئے، ہو سکتا ہے وہاں بھی بلا مقابلہ ہو جائے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ لاڑکانہ کے علاقے رتوڈیرو میں ڈاکوؤں سے مقابلے میں پولیس اہلکار شہید، SSP اور ان کے گن مین زخمی ہو گئے، 3 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن میں مزید 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ SSP احمد فیصل چودھری اور زخمی گن مین کو رتوڈیرو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران جرائم پیشہ عناصر کی پناہگاہیں نظر آتش کر کے پولیس چوکی قائم کر دی گئی۔ گرفتار ملزم لاڑکانہ، جیکب آباد اور شکارپور میں قتل، ڈکیتی اور پولیس مقابلوں میں مطلوب تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے تباہی، 24 گھنٹے کے دوران مختلف حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ جہلم میں امدادی سرگرمیوں کے دوران پاک فوج اور ریسکیو اداروں نے 500 افراد کی جان بچائی۔ PDMA پنجاب نے اتوار سے مانسون بارشوں کے چوتھے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ بارشوں سے تباہی کا سلسلہ جاری، پاک افواج اور ریسکیو ادارے مصیبت میں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے کوشاں۔ پنڈی میں آبی ریلے میں بہہ جانے والے 5 سال کے بچے سمیت 3 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ 5 سال کا حسن صدر کے علاقے میں نالے میں ڈوب گیا تھا۔ دھمیال میں نوجوان پاؤں پھسلنے سے ریلے میں بہہ گیا۔ نالا لئی میں طغیانی کے دوران تیراکی کرنے والا نوجوان موت کے منہ میں چلا گیا۔ ڈھوک مٹکال میں 15 سالہ لڑکے نے ساتھیوں کے ساتھ پانی میں چھلانگ لگائی، سیلابی ریلا بہا لے گیا۔ لاش پیر ودائی کے پل کے قریب ملی۔ پنڈی میں بارش کے نتیجے میں اموات کی تعداد 8 ہو گئی۔ جہلم میں پاک فوج اور ریسکیو ٹیموں کا آپریشن جاری، ڈوبنے والے 24 دیہات میں پھنسے 498 افراد بچا لیے گئے۔ سیلاب میں بہہ جانے والے پولیس اہلکار حیدر کی لاش مل گئی۔ سیلابی ریلوں میں بہہ کر پولیس اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ رسول پور کے مقام پر پانی کے تیز بہاؤ کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات، علاقے میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو پنجاب نے بتایا کہ 10 گھنٹوں کے دوران بارشوں کے باعث حادثوں میں 9 افراد جان سے گئے۔ چھتیں گرنے سے چنیوٹ میں 3، لاہور میں 3، رینالہ خورد میں خاتون، سرگودا میں 1 شخص جاں بحق، جبکہ چکوال میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 1 شخص جان سے گیا۔ 172 کے قریب زخمی اسپتالوں میں لائے گئے۔ PDMA پنجاب نے مانسون کے چوتھے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ کہا اتوار سے جمعے تک پنڈی سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارشوں کا امکان ہے۔ ہفتے سے بدھ تک جنوبی پنجاب کے اضلاع میں بارش کی پیش گوئی ہے۔
حافظ آباد میں طوفانی بارشیں، دیہی علاقے زیر آب آ گئے۔ انتظامیہ نے نکاسی آب کے لیے بند نہ کھولے، دیہاتیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکاسی آب کے لیے بند کھولے تو 62 افراد نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق 5 زخمی ہو گئے۔ بابر اعجاز کی رپورٹ۔ مونسون کی بارشوں سے حافظ آباد میں ضلع بھر کے دیہات زیر آب آ گئے، مگر ضلع انتظامیہ نکاسی آب کے لیے بنائے گئے درے کھولنے میں ناکام رہی، تو ایسے میں کوٹ سرور کے ڈوبتے دیہاتی اپنی مدد آپ کے تحت متحرک ہوئے، تو دوسری جانب کے گاؤں کے 62 افراد نے درے کھولنے کی پاداش میں اندھادھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ایک دیہاتی جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ سرکاری انتظامیہ کا یہ کام تھا، ڈی سی صاحب کا، وہ نہیں کر سکے۔ 3 دن سے ہم لوگ ڈوب رہے تھے پانی میں، ہم نے سرکاری جگہوں سے پانی کو نکالنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمارے اوپر فائرنگ کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوارڈینیٹر سارا افضل تارڑ نے دیہاتیوں کو انصاف کی یقین دہانی کروائی۔ اللہ تعالیٰ اللہ دے فضل نال انصاف ہوے گا۔ اگر ضلع انتظامیہ بر وقت متحرک ہوتی تو نہ فصلیں برباد ہوتی، نہ گھر ڈوبتے اور راہ قیمتی جان ضائع ہوتی۔ بابر اعجاز، ایئر نیوز، حافظ آباد۔ چکوال، پنڈی، اٹک اور جہلم آج بالکل کلیئر چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ڈپٹی کمشنرز کو وارننگ، کہا ریسکیو 11 22 پولیس اور دیگر اداروں نے بہترین کام کیا، جہاں ضرورت پڑی وہاں فوج نے مدد کی، جہاں ہفتوں پانی جمع رہتا تھا اب گھنٹوں میں نکاسی ہو رہی ہے۔ ہاتھ میں مائک پکڑ کر وارننگ دی گئی، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس سسٹم کو بہتر کریں۔ 21 جولائی کو بارش کے اگلے اسپیل کی پیش گوئی ہے، اس کے لیے آج ہی سے تیاری کریں۔ چکوال، پنڈی، اٹک اور جیلم 100% کلیئر ہونا چاہیے۔ ہمارا ریسکیو 1122 ہے، انہوں نے، پولیس نے، تمام اداروں نے مل کے، اور جہاں پر ہمیں فوج کی ضرورت پڑی انہوں نے بھی ہمیں بہت ہیلپ کیا، کہ جہاں دنوں میں ہفتوں بھر پانی وہاں پر کھڑا رہتا تھا اب ود ان آورز وہ پانی ڈرین ہو رہا ہے۔ یہ ہاتھ میں پکڑ کے جو وارننگز دے رہے ہیں یا جو سائرنز بجا رہے ہیں، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، وارننگ سسٹم اسٹرینتھن کریں، لوگوں کو اویئر رکھیں۔ نیکسٹ اسپیل جو ہے وہ 21 کو ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس کے لیے آج سے ہی پریپریشن کریں۔ اب خبر ہے ملتان سے، جہاں پہ نشتر اسپتال اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں سنگین مالی بے ضابطیاں سامنے آئی ہیں۔ نشتر اسپتال میں کانٹریکٹس کی مد میں 5 کروڑ 77 لاکھ سے زائد کی بے ضابطیاں کی گئی ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں؟ بیورو چیف ملتان یاسر شیخ سے جانیں گے، بتائیے گا یاسر۔ جی دیکھیے کہ نشتر ہسپتال ملتان جو کہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سرکاری علاج گاہ ہے، اور آئے روز کوئی نہ کوئی کہانی، کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے یا رونما ہوتا ہے۔ اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں 5 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد کی کرپشن جو ہے آڈٹ پیراز کے اندر پکڑی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مشینوں کی سروسز اور مرمت کی مد میں جو ہے یہ ٹکا سرکار نے کو لگایا گیا ہے، اور آڈٹ رپورٹس کے اندر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ فراڈ کے ذریعے، فج کے ذریعے جو ہے ڈاکومنٹیشن کی گئی ہے، وہ واضح اس بات کا اندیہ دے رہی ہے کہ بڑے پیمانے پہ مزید جو ہے کرپشن کے ثبوت مل سکتے ہیں۔ تمام تر صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آڈٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے جو ہے حکومت پنجاب کو متعلقہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی انیشیٹ کرنے کا کہا۔ ٹھیک ہے، یاسر شیخ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے لیاری کلاکوٹ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے رحمان ڈکیت کے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے سلمان لودھی سے، بتائیے گا سلمان۔ دیکھیں، کلاکوٹ پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ لیاری کے علاقے سے گینگسٹر رحمان ڈکیت کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سلطان کے نام سے شناخت ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے پاس سے منشیات برآمد ہوئی، کرسٹل اس کے پاس سے برآمد ہوئی۔ پولیس کہتی ہے ملزم عادی جرائم پیشہ ہے، پہلے بھی کئی مقدمات میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ بہت شکریہ سلمان۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔